This program is sponsored by Broadway Travel South All. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाज़रीन, बड़ा ही अहम वाक़या है, बाज़ गश्त सुनाई दे रही है इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में और दुनिया भर में वायरल हो चुका है ये वाक़या। और वो क्या वाक़या है अभी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। बहुत सारी वीडियोस जो हैं, बहुत सारी ऑडियोज जो हैं वो इस सिलसिले में आ रही हैं। लोग सोशल मीडिया पे वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन अभी तक मुकम्मल वाक़े की वीडियो बाहर नहीं आई। अनकरीब आ जाएगी। वाक़या क्या है आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। और इसके साथ साथ मेरे पास एक और भी बड़ी खबर है, पाकिस्तान के एक न्यूज कास्टर नुमा एंकर के बारे में, जो है तो न्यूज कास्टर लेकिन अपने आप को बड़ा फन्ने खा वेला एंकर कहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करता है, मरियम नवाज का लौंडा लपाड़ा है। तो आज उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ उर्फ मियां बीमार शरीफ पाकिस्तान से भागने का कब का प्रोग्राम बना रहे हैं, मुकम्मल तारीख आज आपको अपने इस व्लॉग में दूंगा। लेकिन ये सारी खबरें जानने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको मालूमात भरपूर और बर वक्त मिल सके। और घंटी के बटन को दबाएं और इस बात का इंतजार ना करें कि मैं आपको शेयर करूंगा, बल्कि चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से करवाएं लाइक, और उसके साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी दें। तो नाज़रीन, सबसे बड़ी और तहलका खेज खबर जिसकी बाज़ इस्लामाबाद की गलियों में, सड़कों पे, गली गली बच्चे बच्चे की जुबान पर आ चुकी है, वो है मरियम औरंगजेब उर्फ डड्डू चार्जर को थप्पड़ पड़ने और किक जो है बैक किक पड़ने की कहानी। मैं आपको सारी कहानी सुनाऊंगा, कहां पर यह वाकया हुआ और किस जर्नैल ने जो है मरियम औरंगजेब के मुंह पर एक जन्नतेदार थप्पड़ छोड़ा, किस बात पर छोड़ा। और उसके साथ साथ जब वो कुछ कहने के लिए मुड़ी तो उनकी पुश्त मुबारक पर एक खूबसूरत सी किक भी लगाई, फ्लाइंग किक। और वो जो ट्रेंड तरबियत याफ्ता किक होती है, गिर पड़ी, रोने लग पड़ी और चीखो पुकार करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने फौरी तौर पर वहां से इनको निकाल दिया। तो वाकया कुछ यूं है नाजरीन कि मरियम औरंगजेब उर्फ डड्डू चार्जर, जैसा कि आप जानते हैं, एक मालशन की बेटी है। और वो मालशन भी किसकी? मियां शरीफ की मालशन की, जो मियां शरीफ की खिदमतगार थी, उनको मसाज किया करती थी और उसके बदले में उन्होंने पूरे खानदान को ही नवाज दिया। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि कोई खानदानी तल्लक भी है मियां बीमार शरीफ, मरियम औरंगजेब और मरियम सफदर का आपस में। अब क्या बात हकीकत है ये तो अल्लाह की जात ही बेहतर जानती है। और ये जो वाकया हुआ है ये भी हमें जराए से मालूम हुआ है। और वहां पर मौजूद उनके साथ एक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने बाहर आकर अपने दोस्तों को जब ये कहानी सुनाई तो ये कहानी हम तक भी पहुंची, दूसरे दोस्तों तक भी पहुंची है। हम वहां मौजूद नहीं थे, लिहाजा वाक्य को उसी हद तक बयान करेंगे जिस हद तक वो वहां पर रूनुमा हुआ है। और वाकया कुछ यूं है कि मरियम औरंगजेब और डड्डू चार्जर अपने दो अहम तरीन मुस्लिम लीग रहनुमाओं के साथ एक जन्नत साहब को मिलने के लिए गई। जब वहां बातें शुरू हुई तो बातों बातों में जन्नत साहब ने यह कहा कि लगता है कि इमरान खान के साथ कुछ ज्यादा ही हो गया है। तो मरियम औरंगजेब शदीद गुस्से में आ गई और कहने लगी तो क्या नवाज शरीफ के साथ कुछ नहीं हुआ था? नवाज शरीफ के साथ भी बड़ी ज्यादती हुई थी। और इस पर और ब्लडी सिमनियन की जानिब से इस किस्म के रिमार्क्स देने पर जनरल साहब गुस्से में आ गए और उन्होंने एक जन्नाटेदार थप्पड़ जो है मरियम औरंगजेब और डड्डू चार्जर को जड़ दिया। और इस जन्नाटेदार थप्पड़ के खाने के फौरन बाद ये कुछ और कहने के लिए पलटी तो उन्होंने अपनी भरपूर तरबियत का मुजाहरा करते हुए एक फ्लाइंग किक भी जो है वो उनकी पुश्त मुबारक पर रसीद कर दी। अब ये दोनों वाकयात जो है इनके वो लोग यानी शाहिद हैं जो इनके साथ थे, और वही लोग बाहर आकर ये खबरें फैला रहे हैं। यहाँ से चलती चलती ये खबरें सोशल मीडिया तक भी पहुंच गई हैं। मरियम औरंगजेब के साथ जाने वालों के मुताबिक ये वहां पर रोना शुरू हो गई, और जब रोने लगी तो फौरी तौर पर वहां पर जो मौजूद अमला था उन्होंने इनको वहां से निकाला और साथ में जुबानबंदी की हिदायत भी की। अब आप देखें कि यही मरियम औरंगजेब जिसकी वालदा के बारे में ये कहा जाता है कि वो मैडम ताहरा थी, मशहूर थी और मसाज किया करती थी। और मसाज करती करते वो मियां शरीफ के बेडरूम तक पहुंची और फिर उन पर जो है नवाशात की बारिश हो गई और पूरे खानदान को नवाज दिया गया। और कहने वाले तो ये कहते हैं
کہ میاں بیمار شریف میاں نواز شریف کا کوئی ان کے ساتھ رشتہ داری کا معاملہ بھی ہے۔ ناظرین یہ تو ایک بڑی اہم خبر ہے، آگے چل کر میں اس کی مزید تفصیلات بھی آپ کو بتاؤں گا، آپ ویڈیو سے جڑے رہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج پھر ایک لفافے کے بارے میں، ایک کبوتر باز صحافی کے بارے میں جو اپنے آپ کو اینکر کہتا ہے لیکن خبریں پڑھنے کے ساتھ ساتھ خبریں اکٹھی کر دیتا ہے ادھر ادھر سے اور پھر ان کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس نے بھی آج جو ہے شہزاد اکبر صاحب اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی بڑی بے عزتی کرنے کی کوشش کی، واہیات بکتا رہا۔ اور یہ واہیات کیوں بکتا رہا؟ اس نے شہزاد اکبر کا ایک ٹویٹ پڑھ لیا جس میں انہوں نے 3 کورٹ رپورٹرز کے بارے میں کچھ کہا تھا۔ تو کیا یہ کورٹ رپورٹر دودھ کے نہائے ہوئے ہیں؟ ہمارے ساتھ قیوم صدیقی صاحب میاں بیمار شریف اور میاں نواز شریف جب لندن سے لاہور جا رہے تھے اپنی بیٹی کے ہمراہ، تو قیوم صدیقی صاحب اس وقت ایئرپورٹ پر موجود تھے اور لال پری ڈھونڈتے رہے تھے۔ تو یہ کہنا کہ یہ بڑے نیک اور اچھے اور بڑے کمپیٹنٹ، جو لال پری کا عاشق ہوتا ہے کبھی بھی کمپیٹنٹ رپورٹر نہیں ہوتا، بکنے والا جھکنے والا، ہر وقت ہما وقت جو ہے وہ خدمت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس ٹویٹ پر بڑا غصہ کیا، اچھا کہا کسی اور کو، آگ منصور علی خان کو لگ گئی۔ اور اس لیے لگ گئی کہ منصور علی خان ایک رپورٹر ہوا کرتا تھا جس نے جو انٹرویو کیا تھا مریم صفدر امان کا، اور وہاں پر کیمرے میں بند کروانا پڑے، اور اس کے بعد پھر ایسا مینج کیا گیا، ایسا لفافہ مستقل طور پر دینا شروع کر دیا گیا کہ آج تک پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو لونڈا لپاڑا کہہ کر تنزیہ فکرے کہتا، اور اپنے تھم لین میں عمران خان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہتا ہے، مشکل میں پھنس گئے۔ لیکن میں اپنے دوستوں سے، تمام جو ہمارے فالوورز ہیں، ان سے کہوں گا کہ اس کے چینل کا بائیکاٹ کریں۔ یہ اس قابل نہیں ہے، نیوز خبریں پڑھنے والا بندہ ہے، 12-14 خبریں اکٹھی کرتا ہے، ان کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا فن خواں تجزیہ نگار کہتا ہے۔ اصل میں تو مریم صفدر امان کا لونڈا ہے، اور لونڈا ہونے کے ساتھ ساتھ جو پیسہ وہاں سے ملتا ہے اس کو جائز کرنے کے لیے، بھئی تم اتنے ہی جو ہے بولڈ سپوکن ہو، تو تم جتنا آج تم نے بکواس کی ہے، تم ارشد شریف کے معاملے پہ، عمران ریاض کے معاملے میں اتنا کیوں نہیں بولتے؟ یہاں موجود ہو، پاکستان میں موجود ہو، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری تاریں کہیں اور سے ہلائی جاتی ہیں۔ ناظرین بہرحال برتن بیچتے بیچتے اینکر بن جانا اور نیوز رپورٹر بن جانا، ایسے لوگوں پر اس سے زیادہ کیا بات کریں؟ بار بار کرنے کو اس لیے جی چاہتا ہے کہ بار بار اپنی زبان بند نہیں کرتے، گندی اور غلیظ زبان سے خان اور خان کے چاہنے والوں پر حملے کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت مہذب، تہذیب یافتہ اردو پنجابی مکس کر کے جو ہے نا پھنے خائی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور بھائی پھنے خان صاحب، نہ سے تسی کوئی رپورٹر ہو، نہ تسی اینکر ہو، کدی فیلڈ رپورٹنگ کیتی ہوئے، کدی کتے جا کے کرائم رپورٹنگ کیتی ہوئے، اتنے ڈیسک کے پیچھے بہ کے تو نیوز ڈائریکٹر سے جو ہے وہ اس کا کیا کہتے ہیں جوس پی پی کے آپ نے جو آج یہ مقام حاصل کر دیا، اور خبریں 8-10 کئی ٹی وی چینل سے نکالے گئے۔ ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ نکالے کیوں جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہوتی ہے کہ جاتے ہیں پھر نکالے جاتے ہیں؟ یا تو پیسے کی چمک ہوتی ہے، یا پھر مریم جیسے لفافے دینے والے لوگ آپ کو لے جاتے ہیں اور پھر اپنے مقاصد حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو میں نے بڑی خبر کا ذکر کیا تھا وہ یہ ہے کہ میاں بیمار شریف اور میاں نواز شریف لندن کی طرف رواں رواں ہیں، اور آنے والے چند دنوں میں، زیادہ نہیں چند دنوں میں، اور اگلے پروگرام میں آپ کو پراپر ڈیٹ دوں گا، میرے پاس موجود ہے لیکن میں کنفرم کر رہا ہوں کہ کب جو ہے وہ لندن آ جائیں گے، اور پلیٹ لیس کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر وہی گیم شروع ہو جائے گی جو اس سے پہلے ہوتی رہی، کرسمس میں چھٹیوں میں ان کو اپائنٹمنٹ نہیں ملے گی، پھر جنوری گزر جائے گی، پھر فروری گزر جائے گی، الیکشن ہوگا نہیں، کیونکہ الیکشن میں جانے کا منہ ہی نہیں ہے۔ الیکشن میں جانے کا تو اب ان کا کوئی ایسا سلسلہ ہے ہی نہیں، جہاں جاتے ہیں کہیں تھپڑ کھاتے ہیں، کہیں بروانہ صاحب کی طرح لوگ ان کی شلواریں اتار دیتے ہیں، اور کہیں چور چور کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ ناظرین کمپنی نے تمام حربے استعمال کر لیے، کتابیں لکھوا لی، سارا کچھ کر لیا، اور اب تو شاید تختیاں لکھوانے کا کام باقی رہ گیا ہے جو عمران خان کے خلاف، اور شاید اب لڑکیاں بھی نہیں مل رہی ہیں کیونکہ لڑکیاں مارکیٹ میں لگتا ہے کہ ان کی کمپنی نے شارٹ کروا دی ہیں کتابیں لکھوا کے، تو اب لڑکیاں بھی نہیں مل رہی ہیں، شاید اب ان کو اپنے ہی گھر سے کوئی لڑکی لا کے کتاب لکھوانی پڑے، اور وہ کتاب بھی جو ہے باقی کتابوں کی طرح زبردوز ہو جائے گی۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ حافظ منیر اعظم صاحب اتنا ڈرے ہوئے ہیں اور اتنا خوفزدہ ہیں کہ ان کو یقین ہے کہ اگر الیکشن کروا لیے گئے اور عمران خان کے ساتھ اور بلے کے ساتھ الیکشن کروائے گئے تو ان کے اہل خانہ بھی عمران خان کو ووٹ ہی ڈالیں گے۔ تو ناظرین یہ ساری صورتحال آج کے پروگرام میں نے آپ کا، ڈڈو چارجر کو جو تھپڑ پڑا اس کی گونج ابھی تک جو ہے پورے ملک میں، پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے،
اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ڈڈو چارجر کو 104 بخار چڑھ گیا اور وہ اب بابا جی سے تویز لینے کے لیے بےتاب نظر آتی ہے. یہ وہی بابا جی ہیں جو ہمارے ایک دوست اینکر ہیں, ان کے بابا جی ہیں, اور ان سے ڈڈو چارجر کو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے دوست اینکر کو کہ ڈڈو چارجر کو ایک تویز لے دیں تاکہ ان کا وہ بخار اتر جائے جو تھپڑ کھانے کے بعد چڑھ گیا ہے. اور چہرہ بھی جو کہتے ہیں لال ہو گیا, اب کیمرے کے سامنے بھی نہیں آ رہی ہیں, اور یہ بڑے خطرناک قسم کے معاملات ہیں. جو ہے وہ ایک سویلین, بلڈی سویلین کو سوال کرنے پر تھپڑ مارنا بڑی خوفناک, بڑی خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں سائفر کیس میں عمران خان کو بری کرے اور بھی تمام معاملات میں سرخرو کرے اور پاکستان کی قیادت سنبھالے اور اس قسم کے واقعات کا سدے باب ہو سکے. کوئی بھی جو ہے وہ اپنی وردی کے زوم میں کسی سویلین کو تھپڑ نہ مارے. ہم تو ویسے ہی اس کی مذمت کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.